اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا بچوں، ہم نے تو سبق کی پڑھائی اور اس کی لکھائی جتنا ریٹن ورک تھا وہ سارا ختم کیا ہے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارا جو نیکسٹ آ رہا ہے وہ ہے ایک نظم، اور نظم کا نام ہے ہمدردی۔ ٹھیک ہے، آج ہم نظم ہمدردی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اوپر آج کی تاریخ لکھ لیں، جماعت کا کام اور آج کی تاریخ۔ ٹھیک ہے، اچھا بچوں، یہ نظم جو ہے یہ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے، اور وہ اپنے اس نظم میں ایک بہت ہی اچھا جو سبق ہے وہ بچوں کو دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا شاعر علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ اپنے اس نظم میں اپنے پیارے بچوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بے فائدہ، ٹھیک ہے، وہ پیدا نہیں کی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا کیڑا کیوں نہ ہو، اس کا جو ہے اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے سبق کو دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ تو چلو سٹارٹ لیتے ہیں آج کا جو ہمارا نظم ہے ہمدردی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے خاص الفاظ۔ خاص الفاظ میں ہے شجر، شجر کہتے ہیں درخت کو۔ ٹھیک ہے، شجر درخت۔ اب اس کی معنی میں لکھوا رہی ہوں، آپ لوگ اپنے ساتھ پینسل سے انہی الفاظ کے اوپر لکھتے جائیں گے۔ دوسرا لفظ ہے تنہا، تنہا کی معنی ہے اکیلا، تنہا اکیلا۔ تیسرا لفظ ہے اداس، اداس کہتے ہیں خفا کو، اداس خفا۔ آشیاں، آشیاں کہتے ہیں گھر کو، آشیاں گھر۔ آخری لفظ اس میں ہے مشعل، مشعل کہتے ہیں چراغ کو۔ ٹھیک ہے، مشعل کہتے ہیں چراغ کو۔ اچھا، نظم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، ٹہنی، ٹھیک ہے، ٹہنی کسے کہتے ہیں؟ شاخ کو کہتے ہیں، شاخ۔ درخت کے جو برانچز ہوتے ہیں، جو شاخ اس کے ہوتے ہیں، اس کو ٹہنی یہاں لکھا ہے۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تا کوئی اداس بیٹا۔ اداس کی معنی ہے خفا، اداس خفا۔ اچھا، شاعر جو ہے اس شعر میں، یہ پہلا شعر جو ہے اس میں شاعر کہتے ہیں کہ ایک دن ایک درخت کی ایک شاخ پر ایک بلبل اداس بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزرا۔ ٹھیک ہے، وہ بلبل جو ہے اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ دن بھر جو ہے اڑنے چگنے میں میرا دن جو ہے گزر گیا اور رات سر پہ آئی ہے۔ ٹھیک ہے، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ اب شاعر جو ہیں اس شعر میں فرماتے ہیں کہ بلبل کہہ رہا تھا، دل میں کہہ رہا تھا کہ میں اب اپنے گھر کو کس طرح پہنچوں گی، کیونکہ ہر چیز پہ اندھیرا چھا گیا ہے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا ہے اور اندھیرا جو ہے چھا گیا ہے۔ سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ اچھا، شاعر اس شعر میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بلبل کی فریاد جگنو نے سنی تو اس نے پاس ہی سے ایک آواز دیا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب بلبل اپنی فریاد جو ہے یہ کر رہا تھا تو ساتھ پاس ہی سے ایک جگنو گزر رہا تھا،
تو جگنو کوئی پاس ہی سے بولا تو اس نے جواب دیا. ٹھیک ہے. حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے. ٹھیک ہے. حاضر موجود ہوں میں، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا. اب یہاں پہ جگنو جو ہے وہ بلبل سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے دل و جان سے حاضر ہوں، حالانکہ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا. اب یہاں پہ جگنو جو ہے بلبل سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر رات اندھیری بھی ہے تب بھی میں راہ میں آپ کے راستے میں روشنی کروں گا. اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چراغ دیا ہے. ٹھیک ہے، چمکا کے مجھے دیا بنایا، اور میں دیا کی طرح روشنی، اس سے میں دیا کی طرح چمکتا ہوں، مطلب روشنی جو ہے وہ کر سکتا ہوں آپ کے راہ میں. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے. ٹھیک ہے، آتے ہیں جو کام دوسروں کی. اب یہاں پہ شاعر آخری شعر میں بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، بڑوں کو بھی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ دنیا میں وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سے یہ نظم پڑھتے ہیں. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزرا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا. سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا. کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا. اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. ٹھیک ہے بچوں، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن جتنی بھی مشکل الفاظ ہے اس کی معنی میں وائٹ بورڈ پہ لکھ رہی ہوں، اور آپ لوگ پینسل پکڑے اور انہی الفاظ کو انڈر لائن کرتے جائیں اور اس کی معنی جو ہے وائٹ بورڈ سے لکھتے جائیں. اچھا بچوں، نظم ایک دفعہ پھر سے سنتے جائیں اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کر کے اس پہ وائٹ بورڈ سے میننگ لکھتے جائیں. ٹھیک ہے، نظم کو دیکھیے، پینسل پکڑے. ٹہنی، سب سے پہلے لفظ ہے ٹہنی، شاخ، اس کی معنی ہے شاخ. ٹھیک ہے، ٹہنی پہ کسی شجر، شجر درخت، شجر درخت کی تنہا، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، تنہا ہے اکیلا، تنہا اکیلا. ٹھیک ہے، بلبل تھا کوئی اداس بیٹا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹا، اداس خفا، اداس خفا. کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزرا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، آشیاں گھر، آشیاں گھر. ٹھیک ہے، آشیاں کہتے ہیں گھر کو. ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری، آہوزاری فریاد، آہوزاری فریاد. جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا. کیا غم ہے، غم فکر، غم فکر، جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا. اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، مشعل چراغ،
مشعل کی معنی ہے چراغ. چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے. جہاں دنیا آتے ہیں جو کام دوسروں کے. ٹھیک ہے، مشکل الفاظ کی معنی بھی ہو گئی اور نظم کی پڑھائی بھی ہو گئی. آپ لوگ گھر کا کام یعنی ڈائری نوٹ کریں. اردو زبانی، ٹھیک ہے، نظم، ہمدردی کی پڑھائی کرے. ٹھیک ہے، نظم ہمدردی کی پڑھائی کریں. ایک دفعہ پھر سے نظم سن لیں. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بک کی طرف دیکھیں. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تا کوئی اداس بیٹا. کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزرا. پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا. سن کر بلبل کی آہوازری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا. حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا. کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا. اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. ٹھیک ہے.